بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے قیامت کے حالات کا مشاہدہ بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں پر عذاب اور بھلائی کا اختیار بھی عطا فرمایا۔ اس سوال کے جواب میں ہمیں مختلف آراء موصول ہوئی ہیں۔ ایک رائے ہمیں یہ موصول ہوئی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ ہستی نبی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام فرمایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اختیارات سے نوازا تھا۔ ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر فرمایا تھا، ان کے حکم پر ہوا مشرق اور مغرب چلتی تھی اور وہ بہت لمبی مسافتیں بہت جلدی طے کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا کہ چاہے وہ ان کو عذاب دیں یا بھلائی کا معاملہ کریں۔ لیکن ایک بہت اہم بات جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کی تھی کہ اس ہستی نے سورج کو ایک عین حمیہ میں یعنی سیاہ دلدلی آنکھ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، جو کہ بہترین تعبیر ہے بلیک ہول کی۔ غیر مسلم مستشرقین اسلام اور قرآن پہ یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ قرآن میں یہ درج ہے کہ سورج زمین پر ہی کسی چشمے میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس آیت کی یہ تعبیر بالکل اس طرح کے اعتراضات رفع کر دیتی ہے۔ تو اس لیے پھر ہم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے قیامت کا مشاہدہ یا سورج کو کسی عین حمیہ یعنی سیاہ دلدلی آنکھ یا بلیک ہول میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ تو اس روح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی تمام آیات پوری نہیں اترتی جو ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور رائے ہمیں یہ موصول ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ ذوالقرنین ایک لقب ہے اور اس کا ترجمہ ہے 2 قرن والا، اور قرن سے مراد صدی ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 زمانوں والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ لقب بہت اچھی طرح سے پورا اترتا ہے، کیونکہ وہ 2 زمانوں میں آئیں گے، ایک وہ پہلے ماضی میں آ چکے ہیں اور ایک وہ مستقبل میں آئیں گے۔ ان کو لوگوں پر عذاب اور بھلائی کا بھی اختیار عطا فرمایا جائے گا مستقبل میں، جب وہ یہودیوں کو اور دجال کے ساتھ عذاب کا معاملہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ یقیناً بھلائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشرق و مغرب پر حکومت قائم ہونا یہ سب مستقبل کے معاملات ہیں، جبکہ آیات میں یہ سب کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور انہوں نے سورج کو بلیک ہول میں عین حمیہ میں ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تیسری رائے ایک جو ہمیں ملی اور ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ یہ آیات یا ذوالقرنین کا لقب یعنی 2 زمانوں والا کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے پیارے سرکار دو عالم نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ ذوالقرنین علیہ السلام کے مختلف سفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج میں اتنی مماثلت پائی جاتی ہے کہ ہم کوئی کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ تمام آیات کی تعبیر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سفر معراج میں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج پر سورج کو بلیک ہول میں ڈوبتے دیکھنا یعنی قیامت قائم ہوتے دیکھنا، اور پھر اس کا اتنے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں اس واقعے کا موجود ہونا معراج شریف جیسے بڑے معجزے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ مستقبل کا سفر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس میں مستقبل کے چیدہ حالات کا بھی مشاہدہ فرمایا، جو کہ احادیث مبارکہ میں جن کا بیان ہوا۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جھوٹے نبیوں کا ظہور، روم اور ایران کی فتح، خلافت راشدہ کا 30 سال تک قائم رہنا، اور اس کے بعد ملوکیت کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، جابر حکمران، قرب قیامت کی نشانیاں جس میں عرب میں بلند عمارتوں کی تعمیر، مکہ میں عمارتوں کا پہاڑوں سے بلند ہو جانا، مکہ میں پہاڑوں اور زمین میں سرنگوں کا کھودنا، مکہ میں زیر زمین پانی کا نظام، تسمے کے ذریعے گھر کی خبر کا معلوم ہونا، ڈش کے ذریعے مواصلات ہونا،
مختلف جنگیں جو قرب قیامت سے پہلے ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال، یاجوج اور ماجوج، یہ سب اسی مستقبل کے سفر کا احوال معلوم ہوتی ہیں۔ روز قیامت انسانیت کا انتہائی مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہونا اور حشر کے عذاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے حساب کا شروع ہونا، حوض کوثر جس کو خیر کثیر بھی کہا جاتا ہے، عذاب اور بھلائی کے اختیارات ہی کی تعبیر معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی تائید اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ سورہ کہف کا نمبر ہے 18 اور اس سے پچھلی سورہ اسراء ہے جس کا نمبر 17 بنتا ہے، اور سورہ اسراء اصل میں اسراء والمعراج یعنی معراج ہی کے اوپر اس کا نام ہے۔ اس کا دوسرا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اجمالی بیان ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معراج کے سفر کا تفصیلی بیان سورہ الکہف میں ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذوالقرنین علیہ السلام کے دوسرے سفر کی، سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت پر بات کریں گے۔ چینل کو فالو، سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ اگلی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ جان سکیں۔ اگر آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہے یا کوئی بات پسند نہیں آئی تو کمنٹ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے فیملی، فرینڈز اور گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔